سورہ الواقعہ آج ہم انشاءاللہ جو ہے نا آیت مبارکہ کریمہ 68 سے لے کر اور 70 تک کی تفسیر کا شرف جو ہے وہ حاصل ہم کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو، وہ جو تم پیتے ہو؟ کیا تم اتارتے ہو تم اسے بادل سے، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں بنا دیں ہم اسے سخت کھارا، بس کیوں نہیں تم شکر کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنی قدرت اور آخرت پر جو ہے وہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ کل ہم نے جو ہے نا وہ کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، آج اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پانی کے ذریعے جو ہے وہ بارش کے ذریعے دلیل جو ہے وہ دی ہے۔ فرمایا کہ تم نے غور و فکر کیا پانی کو جو تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم اتارتے ہو اسے بادل سے، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ یہ نا عام طور پر یہ بات بالکل مشہور ہے، سائنسی اعتبار سے بھی اور ٹھیک بھی ہے، کہ سطح سمندر سے جو ہے نا جب سورج کی شعاعیں اس کو پڑتی ہیں تو بھی آبی بخارات جو ہے نا وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پانی کو لے کر نہ اوپر چلے جاتے ہیں سمندر سے، اور پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ بادل پہنچتے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ برساتے ہیں۔ اب پانی جو ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے، سمندر کا سخت نمکین ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب اس کو اوپر سے نیچے لے کر آئے ہیں تو ایسا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ تمہارے پینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ جو سمندر کا نمکین پانی ہے وہ ادھر ہی رہے، اور جب وہ تم پر برسے تو تم پی نہ سکو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں تمہارے لیے، اور اس میں جو ہے نا وہ نمک سے خالی ہوتا ہے اور بالکل سادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی موجود ہے، یعنی کہ اس کی تشبیہ ہے، مثال ہے کہ جو گائیں ہیں وہ دیکھیں وہ جو کھاتی پیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اندر کیا کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس دودھ میں ایک قطرہ بھی گوبر خون کا نہیں ہوتا، اتنا صاف اور شفاف دودھ ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ادھر اللہ تعالیٰ نے خالص ہونے کا نظام رکھا ہے نا، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے وہ خالص جو ہے نا پانی کو نازل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور جو ہے نا بعض یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وہ تم پیتے ہو،
تو بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بارش نہیں ہوتی تو زمین ہی کے پانی سے وہ اپنے جو ہے نا پیاس بجھاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اصل میں آسمان سے ہی نازل ہوا ہوا پانی ہے، چاہے وہ کنووں میں ہو چاہے چشموں میں ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو پانی زمین پر تھا اکثر، تو جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر آسمانوں پر لے کر پھر برسا دیتے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ زمین پر ہی رکھتے ہیں. اور اگر بارش نہ ہو نا تو یہ جو کنویں کے پانی کہتے ہیں نا یہ بھی خشک ہو جائیں. ان کو بھی اپنا پانی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بارش کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پر نا ایک اشکال پیش کرتے ہیں سوال، اور وہ میرے خیال سوال ٹھیک بھی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل کرتے ہیں یا بادلوں سے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، من السماء کے الفاظ، اور ادھر آ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادلوں سے ہم جو ہے نا وہ بارش کو جو ہے وہ نازل کرتے ہیں. اب فرمایا کیا تم اتارتے ہو اسے بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ذکر کیا اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا. تو تطبیق اس طرح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا آسمان سے بارش ہم نازل کرتے ہیں، مطلب اوپر سے، کیونکہ بال اتفاق آسمان اس سے بہت اوپر ہے اور آسمان سے بھی بارش نہیں اترتی، بلکہ بارش جو ہے وہ من المزن، بادلوں ہی سے نازل ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا کہ ہم ہیں اس کو اتارنے والے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ آسمان کی طرف نسبت ہے، بلندی کی طرف، کہ ہم بلندیوں سے بارش کو نازل کرتے ہیں نہ کہ آسمان سے. دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی سبب آسمان ہی سے بنتا ہے. کیسے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے اس کے خزانے آسمانوں پر ہے، تو آسمانوں ہی سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا حکم جو ہے وہ اترتا ہے، وہ نازل ہوتا ہے. تو سبب، صحیح سبب آسمان ہے. اب نفی کس بات کی ادھر کی ہے؟ اصل میں نا کئی آج بھی ہندوؤں کا بلکہ حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بارش فلاں دیوتا برساتا ہے، اور نجومیوں کا بھی بعض اوقات یہ عقیدہ ہے کہ فلاں ستارہ نکلے گا نا تو بارش ہوگی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلح حدیبیہ پہ آئے ہیں تو بارش ہوئی ہے. تو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگ اس بارش کی وجہ سے مومن ہوئے ہیں اور کئی اس بارش کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا شکر ادا کیا اور وہ مومن ہے. اور جس نے یہ بات کہی کہ بارش جو ہے نا فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس نے کفر کر دیا. تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہو اس کو اتارنے والے یا ہم ہیں اس کو اتارنے والے. باقی جی پانی کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہتے ہیں گلے سے بھی زیادہ نا، بھوک سے بھی زیادہ یہ پیاس بندے کو تنگ کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک ہو نا جون جولائی کا، تو بھوک شاید اتنی نہیں لگتی جتنی پیاس لگتی. تو ہاں اب اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوقات رکھی دنیا میں، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حساب الگ الگ رکھا ہے. یعنی کہ جو مخلوق کڑوے پانی سے گزارا کر سکتی تھی اور اسی میں رہ سکتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رکھ دی. بلکہ میں آپ کو حیرت کی بات ہے
کہ جو یہ بارش ہے نا سمندر کا پانی اور اس کی مخلوقات، 3 حصے کہتے ہیں نا سمندر ہے اور 1 حصہ خشکی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات کو سمندر میں قید کر دیا، باہر نہیں آ سکتی، اور اگر وہ باہر آئے تو مر جائے گی، اور ہم اگر سمندر میں جائیں ہم مر جائیں گے. اور وہ اس کا پانی ان کے لیے مفید ہے اور ہمارے لیے یہ خشکی کا پانی مفید ہے. تو جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز عطا کی. بلکہ اللہ تعالیٰ جب ادھر سے پانی کو نکالتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ پانی اللہ شفاف اور بغیر ذائقے کے عطا کرتے، حالانکہ ہے وہ سمندر کا پانی. بلکہ ایک مفسر نے لکھا کہ آپ جڑی بوٹیوں کا عرق بنائیں نا، یا آپ اس کو جو بھی اس کو کشید کریں، عرق نکالیں کسی بھی چیز کا، تو اس کا ذائقہ یا بوس میں آ جاتی ہے، چاہے جتنی مرضی آپ کوشش کر کے دیکھیں. یعنی کہ جس چیز کا بھی آپ عرق نکالیں گے نا، تو چاہے آپ باہر پھینک دیں کسی، لیکن اس کی خوشبو اور ذائقہ آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی حکمت ہے کہ نمکین پانی آبی بخارات بن کر آسمانوں پر جاتے ہیں اور پھر بغیر جو ہے نا ذائقے کے واپس آتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید کی نشانی ہے، آخرت کی نشانی ہے. کیسے؟ توحید کی نشانی ایسے ہے کہ واقعی پانی ایک ہے، اب جڑی بوٹیوں پر پڑ رہا ہے تو دوائیاں تیار ہو رہی ہیں، اور اگر وہ پھلوں پر پڑ رہا ہے تو پھل تیار ہو رہے ہیں، اور اگر وہی پانی سبزیوں پر پڑ رہا ہے تو سبزیاں تیار ہو رہی ہیں. اور ان کا ذائقہ سبزیوں کا، پھلوں کا، جڑی بوٹیوں کا الگ، پھلوں کا اور سبزیوں کا رنگ الگ، ذائقہ الگ، اور حتیٰ کہ تاثیر بھی الگ، اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. پانی ایک ہے. تو وہ اللہ کی ذات جو پانی کی خاصیت و تاثیر ایک ہے، لیکن ہر چیز کے لیے الگ الگ تیار ہو رہی ہے، اور ایک چیز دوسری چیز سے مل نہیں رہی. یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے اور توحید کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. بلکہ یہ نا بعض نے بڑی تشبیہ اس سے بھی نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ مثال اور تشبیہ بن رہی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں آسمان کو انہوں نے بنایا باپ یا بادلوں کو، زمین کو بنایا ماں، اور خون کا رنگ ایک ہوتا ہے نا لال، ایسے ہی کہہ لیں چلو، یعنی کہ ایسے الفاظ بولتے کہ خون کا رنگ کیا ہے ایک. اب جب یہ اترا ہے، نازل ہوا ہے یہ پانی باپ سے، تو ماں کے پیٹ میں ایسے سمجھ لے جیسے فصل تیار ہو رہی. پھر جیسے ادھر وہ سبزیاں، پھل، فصل الگ الگ تیار ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جو ہے نا، انسان وحدہ لا شریک ہے مخلوق ہونے میں کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. جب مخلوق ہونے میں انسان وحدہ لا شریک ہے تو کروڑوں انسان ہو، اربوں انسان ہو، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. تو جب مخلوق ہو کے ایک دوسرے سے بندہ نہیں ملتا تو وہ خالق ہو کے کیسے ایک دوسرے سے مل جائے گا؟ یہ دلیل ہے. پھر سمجھے میں نے بات کیا کی. مطلب ہمارا چہرہ، بلکہ یہ انگوٹھے کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے. ہم مخلوق ہو کر دوسروں سے ممتاز ہیں. ٹھیک ہے وہ کمزوریاں وہ اپنی جگہ، لیکن ہماری ایک الگ سے شناخت ہے، پہچان ہے. مثلا میں ہوں نا، پوری کائنات میں ہی ہوں، میرے جیسا ہو بہو ہر چیز میں دوسرا نہیں ہے. آپ ہیں، آپ جیسا پوری کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے.
اور جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میری پہچان مجھ ہی سے ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اور اسی طرح پانی ایک ہے لیکن اس سے جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. تو اے انسان جب اللہ نے مخلوق میں تیرا شریک نہیں بنایا تو میں وحدہ لا شریک ہوں, میں خالق ہو کر میرا شریک کیسے ہو جائے؟ یہ سبق. پھر نا یہ فرمایا نا کہ جو تم اس کو پیتے ہو تم ہو اس کو اتارنے والے یا ہم ہیں اس کو جو ہے نا اتارنے والے. اچھا یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. یہ ایک الگ سے پوائنٹ ہے کہ آسمان سے ہی بادلوں ہی سے پانی کیوں اترا نازل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پودے تک ہر درخت تک جو ہے نا پہنچ جائے پانی. مثلا کوئی ہے پہاڑ پر, اب پہاڑ پر جو درخت لگے ہوئے ہیں اگر اوپر سے بلندی سے اتریں گے نا اس کو بھی پانی پہنچ جائے گا. تھوڑا سا غور کریں, بلکہ ہم تو یہ موٹریں لگاتے ہیں پانی کو اوپر چڑھانے کے لیے. تو اگر آپ نیچے سے وہ اوپر والے اتنے وہ کھجور کے درخت ہیں بڑے بڑے 60 فٹ کے, پانی لگانا چاہے تو کتنی مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اوپر سے پانی کو نازل کیا. کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ وہ غسل کر لے, نہا لے, بلکہ پانی سے ان کی بھی نشو نما ہو جائے. اور فرمایا نا کہ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھارا کر دیں تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. تو اشارہ ہے کہ جو فلٹر لگا ہوا ہے اور وہ سمندر سے پانی اوپر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمکین ہی رہنے دے, تو تم شکر کیوں نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے کھانا کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے تھے, کیونکہ فرمایا کہ فلولا تشکرون, بس تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے. اب پانی کے حوالے سے نا 2-3 چیزیں ہیں. پانی کی اتنی اہمیت ہے, بلکہ اب حال ہی کو دیکھ لیں, وہ جنگیں ہوگی, کہتے آنے والے وقت میں پانی پر جنگیں ہوں گی. اور پانی ہماری زندگی اور حیات کے لیے باقی ریڈ لائن ہے. صحیح بات ہے کہ اگر پانی کو روک لیا جائے کسی بھی اعتبار سے تو وہ کروڑوں انسانوں کی ہلاکت ہے, خودکشی ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا. اچھا یہ جو کنویں کا پانی ہے اس کو بھی اللہ نے سورہ ملک میں بیان کیا ہے. فرمایا کہ اگر ہم اس کو نیچے لے جائیں, نیچے جانے کی کوئی حد ہے نہیں, یہ چیز جو نیچے جا رہی ہے نیچے جاتے جاتے کوئی حد ہے اس کی نہیں, لیکن وہ کون سی ایسی ذات ہے جو کہ ایک خاص مقام تک اس کو روکے ہوئے. واقعی یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو پانی نکالتے کہ یہاں تک آ کر پانی نکل آئے گا. کیوں بھئی اس سے زیادہ نیچے نہیں پانی جا سکتا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس پانی کو ٹھہرا دیا. پھر اس کے بعد نا اب آخرت پر کیسے دلیل ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے یہ مردہ زمین کو زندہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے یہ فصلیں نہیں جو ہے نا اگائیں. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا. بلکہ یہ روایت دے رہے ہیں, یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 49 اور 35 اس کا حوالہ ہے کہ قیامت کے نزدیک نا 40 دن. صحابی نے پوچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 40 دن, انہوں نے کہا 40 دن 40 سال, کہتے میں نہیں کہتا. تو بارش ہوگی, اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے, اور پھر نہ
انسانی جسم بھی اس طرح قبروں سے اگ آئیں گے جس طرح کے فرمایا کہ یہ پودے اگتے ہیں. یہ جو حرام مغز ہے یا ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بیج کی طرح ہے جو قبروں میں نا جس کی بھی قبر ہے نا وہ بیج آئے گا اور قیامت کے نزدیک وہ اللہ کے علم میں ہے 40 سال یا 40 دن کوئی بھی آپ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا اس بارش کا نزول فرمائے گی اور اس سے ایسے یہ اگ آئیں گے انسان جس طرح کے نباتات اگتے ہیں. ہاں جی ہاں جی بلکہ یہ بارش سے انسان باہر آئیں گے. ایک ہے حضرت اسرافیل ایسا سور پھونکیں گے وہ بھی ٹھیک وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ بارش ہوگی اور بارش ہوگی تو بارش سے یہ اپنے باہر نکلیں گے جس طرح کہ ایک پودا نکلتا ہے تو دونوں ساتھ مل جائیں گے نا. حضرت اسرافیل ایسا سور پھونکیں گے یہ بھی ٹھیک ہے بس دونوں میں تضاد نہیں ہے اور بارش بھی ہوگی اور جتنے فوت شدگان ہیں کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی قبروں سے بھی باہر نکلے گویا اگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیں. اچھا جی آخری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ وہی بات آ گئی نا پیچھے اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کو بیان کرنے ہیں کہ یہ ہم ایسا کرتے ہیں مثلا زندگی اور موت کو بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کھیتی کو بیان کیا تو فرمایا ہم چوڑا چوڑا کر دیں تم اور ادھر فرمایا کہ پانی کو تو ہم اتارنے والے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاڑا بنا دیں. تو وہی بات آ گئی کہ اسباب کو استعمال کرنا اللہ بندے کا کام ہے اور اس کے آخری رزلٹ تک پہنچانا اللہ کا کام. بیج بھی ہو اگر بارش ہی نہ ہو ہوا ہی نہ ہو سورج کی روشنی ہی نہ ہو تو کیسے وہ بیج پرورش پائے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ رزق کے لیے یہ صورت پڑی جاتی ہے ادھر آ کر وہ مفاہیم نا مفہوم دے رہے ہیں ساتھ کہ بھی اے انسان تو نہیں کچھ کرتا تیرے کاموں کو خراب کر کے رکھ دینا اور کاروبار کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا یا سیدھا کرنا سارے ہمارے اختیار میں. یہ رزق کے ہی ہے نا ذرائع کھیتی پانی ہاں جی کھیتی ہو پانی ہو پہلے زندگی کی بات کی کیونکہ جب تک بندہ زندہ نہ ہو تو رزق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہیں پیدا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی بات کی پھر کھیتی کے بعد غلے کی بات کرنے کے بعد پانی کی بات کی کہ پانی تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی کام کو کامیاب کرنا یا کسی بھی کام کو برباد کر کے رکھ دینا یہ سب اللہ کے اختیار ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا واقعی سارے کام نا اللہ ہی کرتا ہے. یقین کریں 100% میں سے نا میں نے بڑا غور کیا ہے 1% بھی ہم اپنی طرف سے کام نہیں کرتے باقی سارا ہمیں نا قدرتی طور پر 99% بنا بنایا ملتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ہمیں ساری کوششیں کرنی پڑے نا ہم نہیں کر سکتے ہم کر ہی نہیں سکتے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ جو ہے نا کام کو کامیاب بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.